الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی واصحاب اجمعین. اما بعد حمد صلوات کے ان لوگوں کے لیے جہاں پر اب درس نہیں ہو پا رہا ہے، تو انشاءاللہ آج روزے کے مقصد کو کیسے حاصل کریں، اور اس میں ایک علامہ اقبال کا نظریہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، روزے کا مقصد ہے تقوی. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پہلے بھی فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. اب اس تقوی کو حاصل کرنے میں کیا چیز ہے جو ہمارے بیچ میں آ رہی ہے اور اس میں آڑ بنی ہوئی ہے؟ پہلی بات، شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کو عمل سے دور رکھے. ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں، اور دوسری جو اس کی چال ہے، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ یہ چاہے گا کہ آپ کو اس کے فائدے سے محروم رکھے. جیسے کہ آپ دیکھتے نماز ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا نماز ہی نہیں پڑھ رہے، اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ ہمارا دھیان نماز میں موجود نہیں ہے. نماز اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں نماز میں تمام دنیا یاد آ رہی ہے، لیکن اللہ کی یاد آنے کو تیار نہیں. اب ایسی نماز کا کیا ہوتا ہے؟ جو نماز کا مقصد ہے کہ نماز بری باتوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، وہ مقصد حاصل نہیں کر پاتے ہم. یہ کیا ہوا؟ ایک جسمانی ورزش ہو جاتی، جو جیسا کہ فرض ادا کر دیے، اس طرح ادا کر دیے جیسا کہ قرض لیا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ عبادت کی روح کو ختم کر دیتی. ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، ایسے دعا مانگ رہے ہیں جیسے کہ کوئی خوشی و خضوع، کہ اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں یا آپشن رکھ رہے، یا اللہ دینا ہے تو دے، نہیں دیتے بھی چل جاتا ہے. اس طریقے سے دعا کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی انگلیاں توڑ رہا ہے دعا میں. یعنی کہ کیا ہے؟ عبادت کی جو اصل روح ہے، عبادت کا جو مقصد ہے، وہ ہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف عبادت کر گزرتے ہیں. جیسا کہ اسی لیے علامہ اقبال جو بولے تھے نا، فرض اس طرح ادا کر رہے جیسا کہ کوئی قرض لیا ہے. قرض ادا کرتے وقت آدمی جیسے ادا کر رہے ہیں نا، ویسے لوگ جو ہے نا فرائض ادا کر رہے ہیں. اب ایک دوسری چیز اس میں جو یاد رکھنے کی ہے کہ کس وجہ سے ہم روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے. تو پہلی بات، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ کس طرح ہم روزے کے مقصد کو حاصل کر سکتے، جس راستے سے، وہ اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہوگا. مقصد کیا ہے؟ روزے کا نام کیا ہے؟ الصوم. صوم کا معنی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ رکنے کو کہتے ہیں. صوم رکنے کو. کن چیزوں سے رکتے ہم روزے میں؟ کھانے پینے سے رک جاتے. لیکن آپ دیکھیے شیطان ہمارا پورا دھیان کھانے پینے پر لگا دیتا ہے. ہم دیکھتے کہ روزے کے اندر اکثر لوگ روزے کی مقصد بولے تو کیا سوچتے وہ کہ الگ الگ کھانے کا موسم ہے. یہ بھی مہینہ بھر آپ دیکھو، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ عصر کے بعد جو ہے نا لوگ، میں تو اتنے لوگوں کو دیکھا ہوں، آدھا گھنٹے کا سفر طے کر کے آتے. کیا؟ افطار کے لیے. آدھا گھنٹہ آنا، آدھا گھنٹہ جانا. کس لیے جا رہے آ رہے؟ وہ صرف کھانے کے لیے. خالی دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ سحری میں کیا کھانے کا، افطار میں کیا کھانے کا. گھر میں بار بار پوچھ رہے کیا پکا رہے. تھوڑا کھانے میں آگے پیچھے ہوا تو گھر میں غصہ کر رہے، ایسا کیوں، ویسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیونکہ پورا دھیان ہمارا کہیں پر ہے. رمضان سے مراد ہم کیا لیے؟ یہ کھانے کا مہینہ ہے. حالانکہ صوم مطلب کیا ہے؟ کھانے سے رکنے کا مہینہ. اب جب ہمارا پورا دھیان ادھر ہے اور آخری کے دن کہیں میں رہتے، ہمارے شاپنگ میں چلے جاتے، اور لوگوں کا نظریہ آپ دیکھیے کتنا بدل گیا ہے. آپ دیکھیں گے لوگوں کو اگر سحری کھاتے وقت میں کوئی 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو رہا ہے کسی کا،
کوئی آدمی کھا رہا ہے، ایک دم سے اذان ہو گئی تو ساتھ والے اتنے غصے کے ساتھ اسے روک دیتے کہ بھائی پھر کبھی اذان ہو رہی ہے، اسے ایک لقمہ ایک پانی کا گھونٹ پینے دیتے نہیں اسے. ایسا احتیاط. افطار کا وقت ہے، کوئی آدمی ہے نا افطار، ارے ابھی 1 سیکنڈ باقی ہے، ابھی 5 سیکنڈ باقی ہیں. یعنی کہ اتنا احتیاط. کھانے میں اتنا احتیاط ہے، لیکن کوئی آدمی آپ ایسا دیکھے کہ دن بھر اپنی زبان پر احتیاط رکھا ہے ویسا کہ اس روزے میں جو ہے نا جھوٹ بات نہ کروں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے روزہ کیا ہے. روزہ جو ہے نا تربیت ہی ایک چیز ہے، تقوی کے لیے ہے یہ، لیکن تقوی کی طرف دھیان نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ کوئی آدمی جھوٹ بات کرنا اور اس پر عمل کرنا جب تک نہیں چھوڑتا تو اس شخص کی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. یعنی کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی تربیت آنا، آپ کے اندر تقوی آنا، آپ جھوٹ بات کرنے کو، جھوٹ پر عمل کرنے کو ترک کرنا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم روزے میں جو ہے نا کھانے پینے کی طرف تو دھیان دے رہے، لیکن زبان کی طرف دھیان ہمارا موجود نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھیں گے ایک دوسری وجہ کیا ہے اس میں، کہ ہم نے عبادت کو عادت بنا لیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت عادت کی طرح کر رہے ہیں. جس طرح ایک آدمی سمجھو روزانہ اس کا کہیں آفس سے گھر پر آنا جانا ہے. اب جب وہ آفس سے نکلتا ہے، اگر کسی کا فون آیا، آپ دیکھیں گے ایک آدھے گھنٹے کا بھی سفر وہ ہے نا، بات کرتے کرتے گھر تک پہنچ جاتا ہے. اسے کچھ پتہ نہیں راستے میں کون سامنے آیا تھا، میں کیسے آیا، بس گھر آ جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں گھر پہنچ گیا. کیوں ہو رہی ہے؟ عادت بن گئی، روٹین ہے اس کا، وہ عادت بن گئی ہے. اب اسی طرح ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نماز میں جا کر ٹھہر رہے، روزے میں اسٹارٹ میں 1-2 دن تھوڑا پرابلم آتا ہے، بعد میں سے کیا ہے؟ عادت بن جاتی ہے. صبح اٹھنے کا، کھانے کا، سونے کا، پھر دن بھر اٹھ کر رہنا، ٹائم پاس کرنے کا، کسی بھی واٹس ایپ فیس بک پر کچھ بھی چیٹ کرتے بیٹھنے کا. ایک وقت نکل گیا، شام کو کچھ افطاری جمع کرنے کا، کھانے کا، اور دوستوں میں جا کر بیٹھ. بس یہی کیا ہوا؟ ایک عادت ہے، ایک اسے عادت بنا دیے. عبادت کا کچھ اندر رکن موجود ہے کہ کچھ روحانیت اندر پیدا ہو رہی، کچھ اللہ کا خوف، کچھ تقوی پیدا ہو رہا ہے. نہیں پیدا ہو رہے. کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ وہ عادت کی طرح کر رہے ہیں ہم. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے. آپ سوچئے ایک شخص ہے اور وہ شخص نماز کے لیے موجود ہے، اللہ اکبر کہتے کے ساتھ سجدے میں جھک گیا، لیکن اس کا جو دل ہے، اس کا جو نفس ہے، اس کا جو ضمیر ہے، اس کے اندر ایسا کبر موجود ہے کہ وہ کوئی بات اللہ کے رسول کی ماننے کو تیار نہیں مسجد کے باہر. کیا آپ کو لگ رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ وہ جسمانی طور پر جھکا ہوا ہے، اس کا نفس، اس کی روح، اس کا ضمیر وہ اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. تو ان روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ ہمارے اندر جو ہے نا روحانیت پیدا ہونا، ہمارا نفس جو ہے نا اللہ کے سامنے جھکنے والا بننا، ہمارے نفس کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہونا. تو یہ جو ہے نا روزے کا اصل مقصد ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک نظریہ پیش کرتا. علامہ اقبال ہمیشہ اپنی شاعری میں ایک لفظ استعمال کرتے، خودی. خودی مطلب کیا ہے علامہ اقبال کے نظریے میں؟ کہ انسان کا جسم خود وہ جو ہے، ایک جسمانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے. جو روحانی وجود ہے اسے علامہ اقبال خودی سے تعبیر کرتے، جس کے اندر تقوی موجود رہتا ہے، جسے ہم چاہے دل کی اصلاح کہہ دو، چاہے نفس کہہ لو، چاہے ضمیر کہہ لو. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اسے خودی کہتے ہیں. اور وہ کیا بیان فرماتے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ شریعت پر عمل کرنے کے لیے اس لیے راغب کرتے کہ اس کے اندر سیلف کنٹرول آنا، وہ اپنے آپ کو روکنے والا بننا. پھر اس سیلف کنٹرول کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر سیلف کانشیسنس، یعنی کہ خود کا محاسبہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی، اور اس محاسبے کا نام ہی تقوی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ شاعری میں ہمیشہ استعمال کرتے. جیسے کہ علامہ اقبال کے کچھ شعر ہیں کہ علامہ اقبال بیان فرماتے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اور ایک جگہ بیان فرماتے،
خودی کی موت پیر حرم پر ہوا مجبور، خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور، یعنی کہ پیر حرم سے مراد کیا ہے؟ ایک آدمی جو مذہبی پیشوا ہونے کا دعویٰ کر رہے، مذہب کیا ہے نا، بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہے، خودی کی موت، جب اس کی خودی کی موت ہو جاتی ہے اس شخص کی، تو کیا حالت ہوتی ہے کہ بیچ کھائے مسلمان کا جامع احرام، کہ وہ آدمی کیا ہوتا ہے، ایک حاجی کا احرام بھی بیچ کر کھاتا ہے۔ پھر جو آج ہم دیکھ رہے کہ بہت سے لوگ دین کے نام پر جو ہے نا لوگوں کا پیسہ کھا رہے، کب ہوتا ہے یہ؟ جب اس کی خودی کی موت ہوتی، یعنی کہ اس کا نفس جب مر جاتا ہے، اس کا ضمیر جب مر جاتا ہے، تب اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی۔ اسی لیے آپ اور جگہ دیکھیں گے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یہ علامہ اقبال کے ہے نا شاعری میں آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نماز سے، روزوں سے جو تمہارے اندر پیدا کرنے چاہتے وہ چیز ہے۔ وہ اگر آپ کو اس کو گہرائی سے سمجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حشر کے آخری رکوع میں یہ آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا۔ یہ بات آپ تھوڑا غور سے سمجھو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ انہوں نے ہم کو بھلا دیا تو ہم نے ان کو بھلا دیا، اللہ یہ نہیں بیان فرما رہے، اللہ بیان فرما رہے کہ انہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کی شکل میں کیا چیز نازل کی کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اب انہوں نے اپنی خودی کو بھلا دیا، اپنے نفس کو بھلا دیا، اپنے ضمیر کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی حالت لائے کہ وہ بھول گئے کہ وہ کیا ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ایک آدمی یہ بھول جائے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کس لیے پیدا کرے۔ اگر یہ بھول جاتا ہے تو وہ خود کو بھولنے جیسا ہے، یعنی کہ اس کا ایک نظریہ اگر تبدیل ہو گیا، اگر وہ نہیں جان پا رہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی فرما برداری کے لیے پیدا کیے، مجھے آخرت میں جا کر جواب دینا ہے، اگر یہ وہ بھول گیا، یہ لفظ اس کے اندر سے نکل گیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تو وہ زندگی بھر اپنے آپ کو کوئی دوسرا سمجھ کر گزارتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے میں نوکر ہوں، زندگی بھر نوکری کر رہا ہوں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا پولیٹیشین ہوں، میں کوئی کرکٹر ہوں، یہ جو بھی انسان کا ایک ذہن ہے، میں ایک پیسے والا ہوں، میں ایک مالک ہوں، میرے کنٹرول میں سب کچھ ہے، یا سمجھ رہا ہے میں ایک بڑا آفیسر ہوں، اسی دھن میں وہ زندگی گزارتا ہے کہ میں ایک آفیسر ہوں، میں ایک نوکر ہوں، میں فلاں چیز ہوں، میں فلاں ہوں، میں، لیکن اسے کبھی یہ یاد نہیں آتا ہے کہ میں اللہ کا پہلے بندہ ہوں، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوں۔ یہ جاب ہے، یہ تو ایک کام ہے دنیا میں جو دیے گئے ہیں، لیکن اصل حیثیت تمہاری کیا ہے؟ تم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ بندگی جو ہے نا، یہ نفس کو غلام بنانا ہے، نفس کو جھکانا ہے۔ جو مسلمان بولتے ہیں نا، مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ تم جسم جھکا رہے، کہ تم مسلمان ہیں بولے تو کیا کر رہے، تم اللہ کو بولتے کے ساتھ سجدے میں جا رہے، اور تمہارا نفس اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، تمہاری خودی اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، روزہ رہ رہے، تم کھانا پینا رکا رہے، باقی تقویٰ تمہارے اندر آنے کو تیار نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جسمانی ایکسرسائز ہوگی، اس سے کچھ روحانیت حاصل ہونے والی، اس سے کچھ روحانیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے روح کو غذا دینا ہوگا۔ یہ روزے کے ذریعے جو ہے نا اپنے روحانی صفت کو غذا دینا۔ کیا ہے وہ چیز؟ جس طرح میں اب بیان کیا آپ کو، انسان کے دو وجود ہیں، ایک جسمانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے۔ اس روحانی وجود کو آپ نفس کہہ لیجئے، ضمیر کہہ لیجئے، دل کی اصلاح کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، خودی کہہ لیجئے، جو بھی ورڈ آپ کو موضوع لگے، لیکن اس دو وجود کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کے وجود کو زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے غذا رکھے۔ انسان جو کھاتا ہے، اناج کھاتا ہے، غذا جو کھاتا ہے، وہ کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر قوت باقی رہے، وہ بیماریوں سے محفوظ رہے، اسی لیے رہتی نا غذا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی سے بنائے اور اس کی غذا بھی مٹی میں رکھے، کہ کوئی بھی پھل فروٹ جو بھی اناج وغیرہ آ رہا ہے مٹی سے آ رہا ہے، جو بھی جانور کچھ چرتے وہ بھی کیا ہے؟ زمین سے اگنے والی چیزیں چر رہے ہو۔ تو انسان مٹی سے بنا، اس کی غذا بھی مٹی سے آ رہی، اور وہ جانے والا جسم کہاں؟ مٹی میں جانے والا ایک دن۔ لیکن آپ دیکھیں گے ایک دوسری چیز کیا موجود ہے؟ ایک دوسری چیز
इंसान की रूह, वो रूह कहाँ से आई जिस्म में? वो ऊपर से आई। उसकी ग़िज़ा कहाँ से आने वाली? वो भी ऊपर से आने वाली। वो ग़िज़ा क्या है? वो ग़िज़ा है कुरान। कि इंसान की रूह ऊपर से आई, उसकी ग़िज़ा भी ऊपर से आने वाली, और वो रूह ऊपर जाने वाली, तो उसकी ग़िज़ा जो है वो कुरान है। आप कुरान के ज़रिए अपने आप की तरबियत करें कि रमज़ान का महीने का जो फ़जीलत है वो फ़जीलत कुरान की वजह से। आप देखेंगे बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सरीन अपनी तहकीक को, हदीस की तहकीक को, अपने फ़िक़्ह की तहकीक को रुका कर रमज़ान के महीने में कुरान के लिए पूरा महीना दे देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एतिकाफ़ में चले जाते और जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाते। तो इससे तो ज़्यादा कुछ कीमती हम नहीं कर रहे ना, कि वो छोड़कर हम कुरान नहीं पढ़ रहे। कुछ उससे ज़्यादा कीमती है क्या? कुछ उससे ज़्यादा कुछ कीमती हम तो नहीं कर रहे। तो हमें भी क्या चाहिए कि हमारी रूहानी कैफियत को तब्दील करने के लिए, उसके अंदर तक़वा लाने के लिए हम कुरान की तरफ मुड़े। कुरान को जो है ना, इसलिए अल्लामा इकबाल क्या बयान फरमाते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में साहिब कुरान होकर, हम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। कि कुरान को और एक जगह बहुत ही अच्छी तरह बयान फरमाते हो अल्लामा इकबाल कि हमारा क्या नज़रिया बन गया है। बोले हम कोई शख्स की मौत नहीं हो रही तो लोगों को जमा करके सूरह यासीन पढ़ने लगाते ताकि उसकी रूह जल्दी निकल जाना। तो अल्लामा इकबाल बयान फरमाते हैं कि हम कुरान को मरने की आसानी के लिए इस्तेमाल कर रहे और जीने की आसानी के लिए इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। ये जो है ना, ये हमारा एक बुरा रवैया है जिसकी वजह से हम तक़वे से महरूम हैं। तो इसीलिए मेरे आपसे गुजारिश है कि इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तरफ गौर व फ़िक्र करें, कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। उसी से क्या होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह हमको तक़वा अता फ़रमाएगा। और इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता, और इसी तरबियत के लिए इंशाअल्लाह हम सोच रहे थे कि तफ़सीर और सीरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और कुरान का जो नुज़ूली तरीक़ा है, उस दोनों को मिलाकर हम कुछ चंद बातें इंशाअल्लाह सीखने की कोशिश करें। तो देखना इंशाअल्लाह कि सीरत को कुरान की रोशनी में, ऐसा एक टॉपिक रहेगा कि हम सीरत को कुरान की रोशनी में देखेंगे कि पूरा नुज़ूली कैफियत से कुरान की कौन सी सूरतें पहले नाजिल हुई, कौन सी बाद में नाजिल हुई। वो सीरत के हिसाब से 23 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान की नुज़ूली एतबार से वो सूरतें, ये इंशाअल्लाह समझने का इरादा है। तो देखेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं सोच रहा था कि रात में 10 बजे ये दर्स का सिलसिला जारी रखना। आपकी अगर कोई राय है तो इंशाअल्लाह मुझे बताओ। अभी मुझे इसमें ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं फ़ेसबुक व्हाट्सएप के बारे में, तो इंशाअल्लाह देखेंगे जो आगे होता है। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।